السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک مسلمان نوجوان کا سبق آموز قصہ۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کیا کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن سے اس کو پیار ہو گیا تھا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے لڑکی کے والد کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی دھرم قبول کرنا پڑے گا، والدین سے تعلق چھوڑنا پڑے گا، آپ اپنا ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس فیملی میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ نہیں ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرطیں پوری کرتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے پیار میں اس طرح پاگل ہو گیا تھا کہ اللہ کے اس بندے نے تمام شرائط قبول کر لیے، ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا، دوست و احباب سے رشتہ ختم کر دیا، ملک سے رشتہ ختم کر دیا، اور جس کمیونٹی میں وہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم کر دیا، یہاں تک کہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا، اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، کبھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا، کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تھا تو دور کترا جاتا تھا۔ بالآخر کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا وہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گیا، یہاں تک کہ دوست و احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا تھا، بھولی بسری بات بنتا چلا گیا تھا۔ ایک دن جب مسجد کے امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کے صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب بات تھی۔ خیر، نماز پڑھائی، اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑے دنوں کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی تمام حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا ہے، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن پاک رکھا ہوتا تھا۔ جب میں کبھی آتا جاتا تھا تو میری نظر اس کلام پاک پر پڑتی تھی۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ میرے مولا کا یہ کلام ہے، میرے رب کا یہ کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا تھا، اعمال تو میرے بہت برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر حسب معمول آیا۔ میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی جہاں پر قرآن رکھا ہوتا تھا تو مجھے قرآن شریف نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں تو کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور غیر ضروری چیزوں کو ہم نے گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا جی ہاں، اس کتاب کو بھی باہر پھینک دیا ہے۔ یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ کتاب کا بہت زیادہ احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کتاب عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ضرور ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر اس گھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ ضرور کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے مجھے یہ کہا تو میرے لیے زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔
اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اپنے پروردگار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پھر اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جب میں نے دل سے یہ پوچھا تو دل سے ایک آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے اللہ سے کبھی کٹنا نہیں چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ اسی لیے سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کی چنگاری نے اپنا پورا اثر دکھایا۔ نہ جانے اللہ کو اس کی کس بات پر رحم آیا، اس کو پھر سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، کیونکہ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔